عزیزان محترم، آج جس شخصیت کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، دعا ہے کہ خلاق عالم اپنے حبیب کریم کی واللیل کی زلفوں کے توسل مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ مہمانوں کو معافی ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، ہمارے گاؤں کے احباب ہیں جو سن رہے ہیں، وہ ذرا میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مجھ سے پہلے خطیب گزرے ہیں نعت خواں، انہوں نے چاچا جی کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت سے بات کی ہے، اور میں اسی نسبت سے بات کروں گا۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہی اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہی اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل جنت۔ ایک آدمی جوتا پکڑے اور مجمع میں اٹھا دے، میں اٹھا دوں اپنا مجمع جوتا، تو سب لوگ کہیں گے کہ جناب مولوی صاحب نے ہماری توہین کر دیا، مجمع میں جوتے کا اشارہ ہماری طرف کر دیا، کیونکہ وہ جوتا میرے ساتھ لگ کے حقیر ہے، وہ ناقص ہے، لیکن ایک جوتا ایسا ہے جس کو فرشتے اٹھا کے آسمان میں بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت میں یہ عالم ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ٹچ کر گئی ہے۔ کلیم اللہ کے ساتھ جوتا ٹچ کرے تو بیت المعمور کا فرشتے طواف کرے، ہماری نسبت رسول اللہ کے اہل بیت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم نے اپنے اندر عشق و نارم جوئی کو معصب المحبوب، ہم محبوب مکرم کی آگ اپنے بدن میں لگا رکھی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ باپ کے جذبات ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے اولاد کے لیے، جو باپ میں جذبات ہیں۔ کئی دفعہ بیٹا پیدا ہو کے اس کائنات میں آنکھ کھولے، لیکن باپ جیسے جذبات نہیں لے کے آ سکتا، باپ جیسے جذبات نہیں لے کے آ سکتا۔ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آ گیا، یہی بات عرض کروں، حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آ گیا۔ ایک اونٹ ہے، دعوے دار دو ہیں، توجہ کا طالب، ایک اونٹ ہے، دعوے دار دو ہیں۔ حضور مولا مرتضیٰ کے پاس یہ فیصلہ آ گیا، دونوں دعوے دار کہتے ہیں کہ جناب یہ اونٹ میرا ہے، اور دونوں ہی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف ریاست مدینہ مولا کائنات حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بول یہ اونٹ میرا ہے، کہتا جی اللہ کی قسم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے دوسرے کو پوچھا بتا یہ اونٹ تیرا، وہ کہتا جی مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ اونٹ میرا ہے۔ مولا کا فیصلہ بڑا مشکل تھا، دونوں ہی اپنے دعوے میں قسمیں اٹھا رہے تھے۔ معلوم ہوا ہر قسم اٹھانے والا قسم سچی نہیں اٹھاتا۔ نہیں، میری بات تک پہنچے نہیں، سمجھا نہیں سکا میں آپ کو۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں فیصلہ ہو گیا، دونوں نے قسمیں اٹھا لی۔ ایک آدمی بول کے کہتا ہے علی، یا علی، فرمایا بول کہتا ہے یا علی آپ اونٹ کو ذبح کر لیں۔ توجہ کا طالب ہوں، جو بیٹے باپ سے محروم بیٹھے ہیں، میں باپ کے جذبات عرض کرنے لگا ہوں، باپ کے کمالات عرض کرنے لگا ہوں، اس کی محبت، اس کے دل میں جو اپنے بیٹے کے لیے محبت ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک محبت باپ کی ہے کہ وہ صحرا میں چھوڑ کے آتا ہے، ایک باپ وہ ہے جو شیر خار کو صحرا میں چھوڑ کے آتا ہے، کمر اوجل ہو جاتی ہے، بیوی نظر نہیں آتی، چھواری سے نیچے اتر کے دو نفل ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے تو اس کو چھوڑے اس کا والی وارث میں ہو، لیکن پھر بھی باپ کا یہ محبت کا یہ تقاضا ہے، جب اوجل ہو جاتا ہے دو نفل ادا کرتا ہے، یا اللہ یہ تیری سبرد چھوڑ آئے ہوں، انہیں پانی بھی دینا، انہیں پھل بھی دینا، ان کے پاس لوگ نہیں بستے، ان کے پاس انہوں نے ساری کائنات یہ نعمتیں عطا کر دینا۔ یہ باپ کی دعا ہے۔ حضور مولا کائنات ایک بول کے کہتا ہے یا علی پاک، فرمایا جی، فرمایا اونٹ کو ذبح کر دے، اونٹ کو ذبح کر دیا، اونٹ کو ذبح کر دیا۔ یا علی اس کی کھلڑی کو اتروائے، کھلڑی اتار دیتی گئی۔ یا علی اس کے جسم سے، اس کے جسم کے حصے کے گوشت کو الگ الگ کر دے۔ توجہ
توجہ کا تعلق رزلٹ دینے لگا ہوں. اب میں رزلٹ دینے لگا ہوں کہ باب کیا ہے. اونٹ کو ذبح کر دیا گیا. کون علی؟ من کنت مولا ھذا علی مولا. آج نابالغ اور نامولود علم رکھنے والے لوگ مولا کائنات کی مولوی پر بھی اعتراض کرتے ہیں. نامولود اور نابالغ قسم کے علم رکھنے والے لوگ مولا کائنات کی مولائی پر بھی اعتراض کرتے ہیں. یہ علی وہ ہے جس کو حضور نے مقام حج پر مقام پر فرمایا تھا من کنت مولا ھذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کو ذبح کر دیا. ذبح کیا, کھلی اتاری, گوشت کے اسے الگ الگ کیے. بیچ میں سے جب اس کا جگر نکالا نا, بیچ میں سے یہی جملہ میری حاصل کلام ہے, جب اس کا جگر نکالا نا تو وہ جگر سارا جل کے راکھ ہوا تھا. جگر جل کے راکھ ہوا. دو دائی ہیں, ایک دائی کہتا ہے اس کو ذبح کر دیں. جب ذبح کیا تو اس سے جگر نکالا تو جگر جل کے راکھ ہوا. مولا کائنات اتنا بڑا ذہین آدمی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جس کو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں. یا رسول اللہ میں کثرت سے دیکھتی ہوں کہ آپ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو علی کے چہرے کو تکتے ہیں. میں نے کثرت سے دیکھا انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی. ابو بکر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, فاروق بھی بیٹھے ہوتے ہیں, عثمان بھی ادھر ہوتا ہے, بلال بھی ادھر ہوتا ہے, صہیب رومی بھی ادھر ہوتا ہے, سلیمان فارسی بھی ادھر ہوتا ہے. انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی. اب یا رسول اللہ, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جی یا ابت میں نے کثرت سے دیکھا ہے کہ آپ علی کا چہرہ تکتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے مصطفیٰ کو سنا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. علی مولا کائنات اتنا ذہین و فتین آدمی, چیف جسٹس ریاست مدینہ. یہ کیا معاملہ آ گیا, اس کا جگر تو جل کے راکھ ہو گیا ہے. علی یہی تو حکمت عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ کا تعلق ہوں. اب آپ کی طرف یہ بات آئے گی, آئے میرے برادران کی طرف یہ بات آئے گی کہ یہ چاچا جی, یہ والد ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. صرف وہ ہی نہیں کرتے تھے باپ, ہمارے باپ کے اندر بھی یہی اللہ نے کمالات اور جذبات رکھے ہوئے تھے. حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہے یا علی, یہ میرا اونٹ تھا, سردیوں کا موسم تھا, جب اس کی پیدائش ہوئی نا یک لخت اس کی ماں مر گئی. سردی کی وجہ سے عموماً پیدائش میں ایسے نقائص سردی میں آ جاتے ہیں, شدت کی سردی میں. اس کی ماں مر گئی تو اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. اس کی ماں کو بچہ اور یہ اونٹ دونوں اکٹھے باندھ دیے. میں بوڑھا تھا یا علی, جاگ نہیں سکتا تھا. اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹے ان کا خیال رکھنا, تو ادھر حویلی میں لیٹ جا اور میں گھر جا رہا ہوں. علی پاک صبح ہوئی تو میں حویلی میں گیا تو جو بچہ ہے نا وہ اس کے باپ کے سامنے اس کو ذبح کیا ہوا ہے. بچے سے پوچھا بد نصیب یہ کیا کیا ہے؟ اس کی بابا جی رات کو اسی طبیعت خراب ہوگی تو حکم ہے شریعت محمدیہ میں اس کو ذبح کر دیں. تو ابا جی میں نے ذبح کر دیا. وہ فرمانے لگے اگر تو نے ذبح کرنا تھا تو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر پہنچو میری بات کو, باپ کی آنکھوں سے اوجھل تو کر لیتا. تو بول کے کہتا ہے بابا یہ بے جان ہے. فرمایا یہ بے جان ضرور ہے لیکن اپنی اولاد سے محبت ضرور کرتا ہے. یہ کبھی یہ رزلٹ آؤٹ ہوگا. آقا آج اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو میرے ذہن میں چونکہ یہ خیال تھا اس کے سامنے اس کے باپ بیٹے کو ذبح کر دیا گیا ہے, کبھی ایسا وقت آئے گا. آج یہ وقت آیا. میں نے کہا اس کو ذبح کرو, اگر اندر سے اس کا جگر جل جائے تو یہ میرا اونٹ, اگر یہ راکھ ہو گیا ہوا تو عزیزو بھائیو, اللہ کی ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہم عبادت کے لیے. ہماری محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور وہ آگ کون ہے؟ وہی آگ ہے. کون سی ہے؟ وہی آگ ہے جو چاچا جی برسر مجلس بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے عشق بہاتے تھے. اگ تے عشق تو ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا, اگ بڑے سالے ککھ دے کانے اتے عشق ساڑے تن میرا, بھلے شاہ تھی کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا. حضور سے محبت کریں, اپنی فرائض کے تقاضے پورے کریں. اللہ کی ذات چاچے کے درجات بلند فرمائے.